آج کی اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی پرانی اور دلچسپ بحث ہے جو امامت کے تصور کے گرد گھومتی ہے۔ جی، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ جیلا اور آسفانی کے درمیان ہوئے ایک مکالمے کا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس بحث کی گہرائی میں اتریں اور سمجھے کہ امامت کے بارے میں کیا سوالات اٹھائے گئے اور خاص طور پر شیعہ نقطہ نظر سے ان کے جوابات کیسے دیے گئے۔ اور یہ صرف ایک عام بحث نہیں ہے، یہ سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ دلائل کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا۔ جی، مطلب کون سے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، قرآن، حدیث، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ایک فریق دوسرے کے ذرائع کو ہی اس کے خلاف کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی فکری شطرنج ہے۔ فکری شطرنج، یہ بہت اچھی تعبیر ہے۔ تو جیلا نے جو سوالات اٹھائے وہ بہت بنیادی ہیں، ہے نا؟ جی۔ وہ پوچھتے ہیں امامت ہے کیا؟ کیا امام نبی کے برابر ہے؟ اور کیا ان پر وحی آتی ہے؟ کیا وہ معصوم ہیں؟ اور پھر وہ سب سے بڑا سوال کہ کیا امامت نبوت سے بھی افضل ہے؟ جی، تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت دراصل نبوت کے مشن کا تسلسل ہے۔ اچھا، یعنی اس کو آگے بڑھانے کا نام ہے؟ بالکل۔ ایمان شریعت کا محافظ ہے، قرآن اور سنت کا مفسر ہے۔ مطلب جو کام نبی نے شروع کیا، امام اسے آگے بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل طوفان تو اس کے بعد اٹھتا ہے۔ جی، جب وحی کا سوال آتا ہے۔ ہاں، جیلا دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ مانتے ہیں کہ اماموں پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ ثبوت میں کتاب الکافی کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ اور یہیں پر اصفہانی کی مہارت سامنے آتی ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ رکیے، آپ دو الگ چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ وحی کا نزول اور فرشتوں کی آمد و رفت۔ وہ کہتے ہیں الکافی میں جو لفظ ہے وہ مختلف الملائکہ ہے، یعنی وہ جن کے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اچھا، تو ان کے نزدیک یہ وحی لانے سے مختلف ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا نزول شریعت لاتا ہے جو نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ فرشتوں کا آنا جانا رہنمائی یا بشارت کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت باریک نقطہ ہے۔ اس کو وہ ثابت کیسے کرتے ہیں؟ وہ تین زبردست مثالیں دیتے ہیں اور تینوں مخالف فریق کے ذرائع تھے۔ پہلی مثال حضرت مریم کی۔ اچھا۔ وہ قرآن کی سورہ آل عمران کا حوالہ دیتے ہیں کہ فرشتے حضرت مریم کے پاس آتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کے لیے کھانا لاتے تھے۔ لیکن وہ نبی نہیں تھیں۔ بالکل، یہی ان کا پوائنٹ ہے کہ اگر حضرت مریم پر فرشتوں کا آنا ان کو نبی نہیں بناتا تو یہی اصول اماموں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضرت مریم کا معاملہ تو ایک معجزہ تھا، ایک منفرد واقعہ۔ بہترین سوال، اور شاید اسی لیے اصفہانی اپنی دوسری دلیل سامنے لاتے ہیں جو کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں بلکہ عام مومنین کے لیے ہے۔ عام لوگوں کے لیے؟ وہ کیسے؟ وہ سورہ فصلت کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں، اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ واہ، تو مطلب فرشتوں کا رابطہ صرف انبیاء تک محدود نہیں ہے؟ جی نہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور سب سے کاری ضرب۔ وہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے اپنے عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاں مانا جاتا ہے کہ فرشتے حضرت عمر بن خطاب سے ان کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ تو انہوں نے بازی ہی پلٹ دی۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک حضرت عمر کے لیے یہ ممکن ہے تو پھر ائمہ کے لیے اسی بات پر اعتراض کیوں؟ یہ ایک طرح سے چیک میٹ والی چال تھی۔ تو وحی کے الزام کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک قابل قبول اسلامی تشریح میں بدل دیا۔ جی، اور ثابت کیا کہ یہ تصور اسلامی فکر کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تو وحی والے حملے کو تو اصفہانی نے ناکام بنا دیا، لیکن جیلا نے بحث کو ایک اور شاید اس سے بھی زیادہ متنازع سمت میں موڑ دیا۔ جی، وہ سوال جو سننے والوں کو بھی چونکا دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا شیعہ امامت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں؟ اور اصفہانی کا جواب سنیے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف کہتے ہیں جی۔ سیدھا سیدھا جی، کوئی وضاحت نہیں، بس ہاں۔ پہلے صرف جی، پھر اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، اور ان کی پہلی دلیل سیدھی قرآن سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے نبوت دی، پھر انہیں آزمایا، اور جب وہ تمام آزمائشوں کامیاب ہوئے تو زندگی کے آخری حصے میں انہیں لوگوں کا امام بنایا۔
تو ان کی منطق یہ ہے کہ چونکہ امامت کا درجہ نبوت کے بعد ملا، اس لیے یہ افضل ہوا؟ بالکل، اور اس کی تائید کے لیے وہ اہل سنت کی تفسیر در منصور سے ابن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ امامت کا مقام حضرت ابراہیم کو نبوت کے بعد عطا ہوا۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ کیا وہ ہر نبوت سے افضل کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اور وہ یہ وضاحت فوراً کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر مقام سے بلند ہے، وہ اس اصول سے مستثنیٰ ہے۔ اچھا۔ لیکن باقی انبیاء کے مقام سے، جی، ان کے مطابق ائمہ کی امامت کا مقام بلند ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اصفہانی یہاں رکتے نہیں، وہ اپنی حکمت عملی کو ایک اور سطح پر لے جاتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کی بحث کا وہ حصہ ہے جہاں وہ اپنے مخالف کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر بے بس کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن سیرین کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ابو نعیم کی کتاب الفتن کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ابن سیرین کا قول ہے کہ امام مہدی ابو بکر و عمر کے علاوہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوں گے۔ کیا بات ہے! تو مطلب انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ تو آپ کے اپنے علماء میں بھی موجود ہے؟ بالکل، انہوں نے جلالہ کو چیلنج کیا کہ اگر آپ کو ہمارے عقیدے پر اعتراض ہے تو پہلے اپنے ہی ایک بڑے امام کے اس نظریے کا فیصلہ کریں۔ یہ ایک زبردست فکری جال تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی مؤثر تکنیک ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ امامت کیا ہے، وحی کا سوال اور نبوت سے افضلیت کا دعویٰ۔ اب بحث اپنے آخری شاید سب سے بنیادی نقطے پر آتی ہے۔ جی، عصمت کا سوال۔ ٹھیک ہے، تو اصفہانی نے امامت کے مقام کا ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے، لیکن یہ سب ایک بہت بڑے مفروضے پر ٹکا ہوا ہے، یعنی کہ امام کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ جی، عصمت۔ اور یہیں پر جلا اپنا آخری اعتراض کرتے ہیں کہ عصمت یعنی گناہوں سے مکمل پاکی یہ تو صرف انبیاء کا خاصہ ہے، ایک غیر نبی معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اصفہانی اس کے جواب میں آپ کہہ لیں اپنے دو سب سے مضبوط ستون پیش کرتے ہیں، ایک قرآن سے اور دوسرا سنت سے۔ پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ہے قرآن کی آیت تطہیر، سورہ احزاب کی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ تو یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اچھا، تو اس آیت سے وہ عصمت کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ان کی منطق بہت سیدھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی یعنی رجس سے پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہیں۔ اور گناہ سب سے بڑی ناپاکی ہے؟ بالکل، لہٰذا وہ معصوم ہیں۔ یہ ان کی قرآنی دلیل ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل سنت سے ہے، اور وہ اسلام کی تاریخ کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، حدیث ثقلین۔ اچھا، یہ تو بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، آپ تھوڑا اس کا پس منظر بتائیں گے؟ جی، یہ حدیث پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں غدیر خم کے مقام پر بیان فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور پھر فرمایا، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس سے عصمت کیسے ثابت ہوئی؟ یہاں اصفہانی ایک بہت گہرا منطقی سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کا رسول ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی کا حکم دے سکتے ہیں جن سے خود غلطی کرنے یا گمراہ ہونے کا امکان ہو؟ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ ناممکن ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت کی پیروی گمراہی سے بچانے کی ضمانت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اہل بیت خود بھی ہر قسم کی گمراہی سے پاک یعنی معصوم ہیں۔ تو ان دو ستونوں آیت تطہیر اور حدیث ثقلین سے اصفہانی نے اپنی دلیل کو مکمل کر دیا۔ جی، اور متن کے مطابق ان دو ٹوک اور منطقی دلیلوں کے بعد جلا مزید کوئی ٹھوس اعتراض نہیں کر پاتے۔ اصفہانی کے نزدیک عصمت کا عقیدہ کوئی من گھڑت دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کی منطق کے عین مطابق ہے۔ بالکل۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟
ہم نے دیکھا کہ امامت کے تصور پر فرشتوں کی آمد سے لے کر نبوت سے افضل ہونے اور معصوم ہونے تک کس طرح دلائل کی ایک جنگ لڑی گئی۔ اور آسفانی کی حکمت عملی بہت واضح تھی۔ انہوں نے صرف قرآن و حدیث کا استعمال نہیں کیا بلکہ مخالف فریق کے ذرائع سے بھی مثالیں پیش کیں تاکہ اپنے دلائل کو ناقابل تردید بنا سکیں۔ جی، اور اس بحث سے ایک اہم نقطہ یہ بھی ابھرتا ہے کہ مذہبی عقائد کی بنیادیں کتنی گہری اور پیچیدہ ہوتی ہیں۔ یہ صرف مان لینے یا نہ ماننے کی بات نہیں، صحیح۔ ہر عقیدے کے پیچھے ایک تفصیلی منطق، تاریخی روایات اور متون کی ایک خاص تشریح ہوتی ہے۔ یہ مناظرہ ہمیں اس تشریحی عمل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی نظریے کو سطحی طور پر رد کرنے سے پہلے اس کے پیچھے موجود دلائل کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب مذہبی قیادت کا تصور نبوت کے ادارے کے خاتمے کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو اتھارٹی اور ہدایت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر کوئی شخصیت نبی نہیں لیکن اسے معصوم اور فرشتوں کی رہنمائی میں سمجھا جائے تو اس سے پیروکاروں اور اس رہنما کے درمیان تعلق کی نوعیت کیسے بدل جاتی ہے؟ یہ سوال ہمیں قیادت، عقیدت اور روحانی رہنمائی کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔